سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں آنے کی سعادت ملے، مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اللہ کے معصوم فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور مسجد میں کھانا پینا سونا یہ ناجائز ہے، لیکن اگر اعتکاف کی نیت کی ہوگی تو ضمناً یہ چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ پانی پی سکیں گے، ضرورتاً لیٹ سکیں گے، لیکن صرف کھانے پینے سونے کے لیے ہی نیت نہ کی جائے۔ نیت ہو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے، 10 رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ جہاں اللہ کی رحمت نازل ہو وہاں کیسی برکتیں ہوں گی، کیسا اس بندے کی شان ہوگی جس پہ ہر وقت رحمتیں نازل ہو رہی ہوں، برکتیں نازل ہو رہی ہوں، دل کو کیسا اطمینان سکون رہے گا۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لے، کم از کم 1000 کا فکر تو کوشش کریں، چند منٹ لگتے ہیں، اور جب ایک سرور آئے گا درود پاک میں تو پھر زبان چلتی رہے گی، پھر اس کے بغیر مزہ نہیں آئے گا۔ جس دن درود پاک نہیں پڑھیں گے یا کم پڑھیں گے نا، پورا دن بے سکونی رہے گی۔ کوشش کریں 1000 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے یہ بھی بشارت ہے کہ وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روزانہ ہم ترجمہ و تفسیر اور کوشش کرتے ہیں کہ لفظ بائی لفظ، حرف بائی حرف ترجمہ ہم سنیں اور تفسیر بھی سنیں، 2 آیات 3 آیات، کبھی 1 آیت کیا۔ اس کے علاوہ عبادات کے حوالے سے کچھ معاملات سنتے ہیں، نماز وغیرہ کے متعلق جو ضروری چیزیں ہیں وہ سنتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ سنیں گے کہ نماز میں کتنی دیر تک قیام ضروری ہے، اور کون سی نمازوں میں تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے، اور کون سی نمازوں میں قیام فرض ہے، اور اگر کسی صورت میں کون سی ایسی صورت ہے کہ جس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے پھر بھی بیٹھ کے پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی بیٹھ کے پڑھنا، لیکن اس کی کوئی صورت ہے۔ پھر کون سی آیت ہے جسے پڑھنے سے قرات کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ مزید اس طرح کے ندی نے تکبیر تحریمہ امام سے پہلے ختم کر لی تو پھر نماز کا کیا حکم ہوگا، نماز میں قرات کیسے کرنی چاہیے، اگر کسی نے رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا، ڈائریکٹ قیام سے سجدے میں چلا گیا، رکوع ہی کرنا بھول گیا، پھر کیا حکم ہے۔ تو اس طرح کے ضروری مسائل جو دوران نماز ہماری پیش آ سکتے ہیں یا آتے رہتے ہیں، یا ذہن میں سوال اٹھتے رہتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو پھر کیا کریں، لیکن بعد میں ہم پوچھنے بھول جاتے ہیں، سوال ہی ذہن سے نکل جاتا ہے کہ کیا پوچھنا تھا۔ تو یہ انشاءاللہ چند ایک ضروری باتیں ہم سیکھیں گے روزانہ، اسی طرح کے ہم نئی نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم دین سیکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور پوری رات عبادت کرنے سے ایک دین کا مسئلہ سن لینا، سمجھ لینا، وہ اس پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو روزانہ اگر تھوڑے تھوڑے مسائل بھی سنیں گے تو ایک سال میں کتنے ہو جائیں گے، حساب لگائیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، روزانہ صبح کا آغاز ہمارا اس طرح نیکیوں سے ہو، علم دین سیکھنے سے ہو تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 30 اور 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ان ربک، بے شک تمہارا رب، ربک تمہارا رب، ربی وہ تو میرا رب، ہمارا رب۔ ان ربک، بے شک ربک تمہارا رب، یبسط الرزق، رزق کشادہ کر دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے، تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے،
جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، تو پتہ چلا کہ رزق کے تمام معاملات یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں۔ انہ کان، بے شک وہ ہے، بعبادہ، اپنے بندوں کی، خبیرم، خوب خبر رکھنے والا، بصیرہ، دیکھنے والا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ ولا تقتلوا، اور تم قتل نہ کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے کہ اگر میرے بچے زیادہ ہو گئے تو کیا ہوگا، میں رزق کہاں سے دوں گا، کہاں سے کھانا کھلاؤں گا۔ کہ جس جان کو وہ پیدا کرتا ہے اس کا رزق پہلے ہی لکھ دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس ڈر سے نہ قتل کرو کہ رزق کہاں سے ملے گا، میں غریب ہو جاؤں گا بچے زیادہ ہوں گے تو۔ نحن نرزقہم، نحن، ہم، نرزقہم، انہیں رزق دیں گے، ہم انہیں رزق دیں گے، جو تمہاری اولاد پیدا ہوگی، جو بچے پیدا ہوں گے انہیں ہم رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی دیں گے، تمہیں بھی دیں گے، ان کو بھی دیں گے۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، بے شک انہیں قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلے دور میں لوگ ایسا کرتے تھے، بچوں کو، بچیوں کو قتل کر دیتے تھے، اس لیے کہ جی بچے زیادہ ہو گئے تو کہاں سے رزق دیں گے، کہاں سے کھلائیں گے، اپنی آمدنی اتنی ہے نہیں، اور مزید ایک اور آ گیا تو پھر کیا بنے گا۔ تو اس حوالے سے ہے تفصیل انشاءاللہ اس کی سنتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یعنی رزق کشادہ کرنا یا تنگ کرنا یہ اللہ کی قدرت میں ہے، وہی جس کا رزق بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے، جس کا تنگ کرنا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ تمام لوگوں کے حالات اور مصلحتوں کو خوب جانتا ہے، لہٰذا اس نے جسے امیر بنایا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے، جس کو غریب بنایا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے۔ اس لیے ٹینشن لینے سے، پریشانی لینے سے فائدہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میرے پاس کم کیوں ہے، یا اتنا کیوں ہے، یا اتنا ہونا چاہیے تھا۔ بھائی اللہ کی مرضی، وہ جس حال میں رکھے وہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے بہتر کیا ہے، وہ اس کی مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مالی اعتبار سے ایک جیسا نہیں بنایا، غریب بنایا، مڈل کلاس، ہر طبقے کا، ہر لیول کا بندہ ہے۔ کسی کی آمدنی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، مال کم ہے، زیادہ ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بعض کو امیر، بعض کو غریب، اور اس میں اس کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جیسے ایک حکمت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ایمان کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مال عطا کرے، اور اگر وہ غریب ہوں تو ان کا ایمان تباہ ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں کثیر مال عطا کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ اللہ ان کو کم عطا کرے، اور ان کے لیے بہتر ہوتا ہے ان کے پاس مال کم ہو، اور اگر ان کے پاس مال زیادہ آ جائے تو ان کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو اللہ پاک ان کو اس نقصان سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے کم دیا، اس لیے ان کو غریب رکھا۔ اسی طرح بعض کو امیر، بعض کو غریب بنانے کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے دنیاوی معاملات کا انتظام اچھے طریقے سے چل رہا ہے، ہر انسان کی ضروریات زندگی کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اگر سارے انسان امیر ہو جاتے تو دنیا کا نظام تباہ ہو جاتا، کوئی بندہ دوسرے کا کام ہی نہ کرتا، کپڑے سلائی کیسے کرواتے، جوتے کیسے ٹھیک کرواتے، دیگر جتنے کام کاج ہو رہے ہیں آج کل، کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میں تو امیر آدمی ہوں، میرے پاس تو میں ملینئر ہوں، میں کیوں کام کو ہاتھ لگاؤں، میں یہ لکڑی کا کام کیوں کروں، میں یہ ویلڈنگ کا کام خود کیوں کروں، میں یہ مکان خود کیوں بناؤں، میں مزدوریاں خود کیوں کروں، پورا سسٹم ہی دنیا کا تباہ ہو جائے۔ اس لیے امیر بنایا، غریب بنایا، اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ ایک بہترین انداز میں ایک دنیا کا نظام چل سکے، کیونکہ اس صورت میں کوئی کسی کا نوکر یا خادم یا ملازم بننے کو تیار ہی نہیں ہوگا اگر سارے امیر ہو جائیں گے۔ یوں ہی کوئی گلیوں، بازاروں، کچرا کنڈی، باتھ روموں کی صفائی کرنے پر راضی نہیں ہوتا، ایسے ہی کوئی ایسا پیشہ اختیار کرنے پر رضامند نہ ہوگا جسے امیر لوگ پسند نہیں کرتے۔ جیسے جوتوں کی سلائی صفائی کا کام ہے، حجامت بنانے ہے، کپڑوں کی سلائی کا کام ہے، یوں شہری اور ملکی نظام کا جو حال ہوگا وہ ہر عقل مند آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لے، جو اس نے دیا ہے، جو جیسے اس کی رضا ہے ہم بھی اس کی قضا پر راضی ہیں، اور اگر اس کے رزق میں تنگی ہو تو پھر صبر کرے، اور رزق میں وسعت ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی بے شک قتل کرنا کبیرہ گناہ۔ اس رکوع میں متعدد کبیرہ گناہوں کے بارے میں واضح طور پر حکم دیا کہ ان سے بچو، چنانچہ یہاں بیان کر دیا پہلا گناہ اولاد کو قتل کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سے اہل عرب اپنی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، امیر تو اس لیے کہ ہمارا کوئی داماد نہ بنے،
امیر لوگ بھی قتل کرتے تھے، لیکن ان کی یہ نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ کم ہے، وہ تو پیسہ ہوتا تھا، لیکن اس لیے کہ ہمارا کوئی داماد نہ بنے اور ہم ذلت اور عار نہ اٹھائیں، جبکہ غریب اور مفلس اپنی غربت کی وجہ سے انہیں کہاں سے کھلائیں گے، کدھر سے کمائیں گے، کیا بنے گا، اس لیے قتل کر دیتے تھے۔ دونوں گروہوں کا فعل ہی حرام تھا، اور قرآن و حدیث میں دونوں کی مذمت بیان کی گئی، البتہ یہاں بطور خاص غریبوں کو اس حرکت سے منع کیا گیا۔ یہ آیت مبارکہ بھی اسلام کے زرعی کارناموں میں سے ہے کہ قتل و بربریت کی اس بدترین صورت کا بھی اسلام نے قلع کما کیا اور بچیوں عورتوں کو ان کے حقوق دلائے، انسانی حقوق کے حوالے سے ایک مکروہ باب کو ختم کیا، بلکہ بچیوں کی پرورش کرنے پر عظیم بشارتیں بھی عطا فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی پرورش میں 2 لڑکیاں بالغ ہونے تک رہیں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ پاس پاس ہوں گے۔ پھر حضور نے 2 انگلیاں ملا کر اشارہ کیا کہ یوں پاس پاس ہوں گے، اس طرح پاس پاس ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے اور اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک عورت اپنی 2 لڑکیاں لے کر میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کچھ مانگا، میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی۔ عورت نے کھجور تقسیم کر کے دونوں لڑکیوں کو دے دی اور خود نہیں کھائی۔ جب وہ چلی گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے خدا نے لڑکیاں دی ہیں اگر وہ ان کے ساتھ احسان کرے تو وہ جہنم کی آگ سے اس کے لیے روک ہو جائیں گے، وہی بچیاں اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، بیچ میں روک آ جائیں گی، آڑ بن جائیں گی۔ صدق اللہ العظیم۔ تو بچیوں کی پیدائش میں پریشان لوگ ہو جاتے ہیں، پریشان نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اللہ جو بھی دے دے اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے سنا تھا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو اس حوالے سے ہم نے کئی مدنی پھول آگے ضمناً سنے، جو ہمیں اسے سبق ملا، درس ملا کہ جب تعریفیں اسی کے لیے ہیں تو ہم اپنی تعریف کی خواہش کیوں رکھیں کہ ہماری تعریف ہونی چاہیے؟ ہماری تعریف کس کھاتے میں ہو؟ ہمارا تو کمال ہے ہی نہیں۔ جو بھی کوئی چیز دی ہوئی اللہ کی ہے، نیکی کی توفیق دی ہوئی اللہ کی ہے، کوئی بھی اگر ہنر و کمال ہے تو وہ سب دیا ہوا اللہ کا ہے، تو ہر تعریف کا مستحق بھی اللہ ہی ہے۔ تو اپنی تعریف کی خواہش کرنا یہ درست نہیں ہے کہ میرے کسی کام پہ کوئی میری تعریف کرے۔ اس کے بعد ہے